تو آپ دیکھو نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو امام جب سجدہ کرتا ہے کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو کرتا ہے. اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو امام کو کرتے ہیں نا. ہم امام کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دونوں ہی اللہ کو سجدہ کرے، اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، تو پھر جماعت کی حقیقت کیا رہ گئی؟ تو ہم گھر میں پڑھ لیتے، اپنا ہی سجدہ کرنا تھا، تو اپنا ہی سجدہ کرنا تھا، ہم گھر میں سجدہ کر لیتے. یہاں بھی ہم اللہ ہی کو کر رہے ہیں تو گھر میں بھی اللہ ہی کو کرنا ہے. تو لیکن جماعت میں ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اس امام کی گائیڈنس اور اس کی رہنمائی میں، اس کی امارت میں، اس کی جو ہے کہ اقتداء کے اندر ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں. اور امام امامت کے اندر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. سارے سجدے اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم امام کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں بتاتا ہے، اور ہم بھی جب اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم امام کی عمل نہیں کر رہے، ہم امام کے اس مسئلے پہ عمل اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. کوئی یہ کہے گا یہ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے آپ بھی نمازوں کے اندر جب سجدے کرتے ہیں آپ امام کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کرتے. نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر آپ بھی کہیں کہ امام تو سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، ہم سجدہ امام کو کرتے ہیں. بلکہ جو بالکل امام کے پیچھے، اس کا تو سر ویسے امام صاحب کے پیروں میں ہوتا ہے، بسوں کا پیر لگ بھی جاتے اس کے سر پہ. تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے میں تو امام صاحب کو سجدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. نہیں، کہتا نہیں، امام کی اقتداء میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے فقہ کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابن حنبل ہیں، ہم ان کی اقتداء کے اندر اللہ کے دین کو ہی لے کے چل رہے ہیں. ہم قرآن پر ہی عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو بلند کر رہے ہیں، ہم نبی کی اطاعت ہی کر رہے ہیں، لیکن اس امام کی اقتداء میں کر رہے ہیں. لیکن کر سب اللہ کی رہے ہیں، ہم کسی امام کی اقتداء نہیں کر رہے بلکہ اس کی اقتداء میں اللہ کی حکم کو مان رہے ہیں. لہذا یہ شبہ کرنا اور جی یہ تو ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، اور سوال کیا کر دیں گے آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں؟ اب بندہ سوچتا ہے گھبرا کر دیجیے میں محمدی ہوں. کہا ماشاء اللہ بس محمدی رہیں. یہ دیکھو حنفی لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں جی، حنفی ہیں ہم، جی شافعی ہیں. یہ تو دیکھو یہ اللہ رسول کو چھوڑ دیا، ہم تو محمدی ہیں، ہم تو محمدی ہیں. تو دیکھو یہ سوال جو انہوں نے کیا تم محمدی ہو کہ حنفی ہو، یہ سوال ہی غلط ہے. اب آپ کے سے میں پوچھوں آپ نیو یارکر ہیں یا امریکن ہیں؟ آپ امریکی ہیں یا نیو یارکر ہیں؟ آپ سندھی ہیں یا پاکستانی ہیں؟ یہ سوال صحیح ہے؟ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے. بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی سندھی اس وقت تک سندھی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے پاکستانی نہ ہو، پنجابی اس وقت پنجابی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے پاکستانی نہ ہو، نیو یارکر نہیں بن سکتا جب کہ پہلے سے امریکن نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں آپ محمدی ہیں حنفی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے وہ محمدی نہ ہو. اللہ اکبر. ہم تو پہلے محمدی ہیں، محمدی پہلے بنتے ہیں پھر حنفی بنتے ہیں. لہذا تمہارا یہ سوال میں دھوکہ ہے، سوال میں دھوکہ ہے. جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، سندھ ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، 4 صوبے ہیں اور چاروں صوبوں کا نام پاکستان ہے. کسی بھی صوبے میں رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ پاکستانی کہلاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ دین اسلام، یہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ 4 فقہ ہیں اور چاروں کے چاروں فقہ دین اسلام ہیں. لہذا کسی بھی فقہ پہ کوئی عمل کرے گا وہ مسلمان ہے، وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے. لہذا مسلمان پہلے ہے، حنفی شافعی بعد میں. لہذا یہ دھوکہ ہے، سوال میں دھوکہ ہے. آپ حنفی ہیں یا حنبلی ہیں؟ تو کہنے کا وقول وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو امام کی اقتداء کے اندر جب نماز ادا کرتا ہے تو دیکھو ثواب بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب 1 ملا. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، آپ کو 27 درجے بڑھ گئے. آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی تو اس کے اندر 100 درجہ نماز بڑھ گئی. آپ نے جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، بیت المقدس میں نماز پڑھی، 1000 نمازوں کا ثواب ملا. آپ نے مسجد نبوی نماز پڑھی، 50,000 کا ثواب ملا. اور آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، 1,00,000 کا ثواب ملا. بھئی یہ ثواب بڑھ کیوں رہا ہے؟ حالانکہ کرنا اللہ کو سجدہ ہے. گھر میں نماز پڑھی تو نماز ادا کر لی، لیکن مسجد میں آ کے جب ہم نے اقتداء امام کی اقتداء میں کی تو 27 درجے اجر کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ امام کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہے.
جب امام کی اقتداء میں پڑھی تو آپ کی ایک نماز 27 درجہ زیادہ ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اگر اپنی عقل اور فہم سے دین پہ چلیں گے تو سمجھو کہ آپ اگر صحیح چلے گئے تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک اجر مل گیا، لیکن اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء میں دین پر عمل کیا تو آپ کے 27 درجے بڑھ گئے۔ عمل وہی کیا لیکن امام کی اقتداء میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے عمل پر بھی آپ کو کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔